السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات نے آج ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کے اندر بھی جمع فرمائے۔ تو حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو ایام گزر رہے ہیں انہی کی نسبت کے لحاظ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی کہ جن کو رب العالمین نے
خلیل اپنا خاص یار اور اپنا خاص دوست بنا کر نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تکالیف اور مصائب میں سے گزار کے آزمایا۔ تو ابراہیم اللہ کے وہ خاص نبی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری آزمائشوں کے اوپر پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ہی اوصاف اور بڑی ہی خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ انعامات کیے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ ایک ہوتی ہے محبت، کسی کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، اس سے بھی اعلیٰ درجہ جو ہے، محبت سے بڑا درجہ اس کو خلت کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تمام انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام کو یہ خلت کا مرتبہ عطا کیا، ان کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا خاص یار اور خاص دوست بنایا۔ پہلے نمبر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور مقام، ایک اور انعام بھی عطا کیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب ساری کائنات بغیر لباس کے، بغیر کسی کپڑے کے اپنے رب کے سامنے جمع ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عظیم لوگ، دنیا کے بڑے بڑے امیر زادے، مہنگے سے مہنگا لباس پہننے والے، ریشم کے لباس پہننے والے، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بغیر لباس کے ہیں، تن کے اوپر، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں، سارے انبیاء میں سے فرمایا سب سے پہلے اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لباس عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ وقت کے حکمران نے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ کے اندر ڈال دیا، اور اس سے پہلے ان بدبختوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے، ان کے تن سے کپڑا جدا کر دیا، لباس اتار لیا، بغیر لباس کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر لباس پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اور بڑا انعام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کی طرف ہم نے حکم نازل کر دیا ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنی۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ توحید کی دعوت میں جو طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اسی دعوت کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور اس دعوت کو، اس دین کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی کو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ آنے والے لوگوں کے لیے، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، آنے والی قوموں کے لیے بھی، ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو باخبر کر دیا کہ لوگوں تم نے ان 2 ہستیوں کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنانا ہے، بہترین آئیڈیل سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی تمہارے لیل و نہار، تمہارے شب و روز،
تمہارے جناب اسی طرح تہوار، سار تمہاری زندگی کا ہر کام جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کر کے دکھائی ہے، اسی طرح تم نے عبادت کرنی ہے۔ جس طرح میرے نبی نے قربانی کی ہے، تم نے بھی اسی طرح قربانی کرنی ہے۔ جس طرح میرے نبی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تم نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ جس طرح میرے نبی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، نماز پڑھ کے تمہیں دکھائی ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے کام تم نے اسی طرح کرنے ہیں جس طرح میرے حبیب نے کیے ہیں۔ یہ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کے ساتھ کیوں نوازا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت زیادہ خوبیاں تھیں، بہت زیادہ صفات تھیں، بہت زیادہ اچھائیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ابراہیم علیہ السلام کو اتنے مقامات درجے، اتنی شان عطا کی، اتنی عظمت عطا کی۔ ان خوبیوں میں سے، ان اچھائیوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا تھی کہ وہ دعوت توحید کا کام کرنے والے تھے، وہ توحید کے اوپر کاربند رہنے والے تھے۔ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی، باپ بھی دشمن ہے، وقت کی حکومت بھی دشمن ہے، قوم بھی دشمن ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے جم کے کھڑے رہے، اپنے رب کی دعوت دیتے رہے، رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، توحید کے نغمے گاتے رہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست اور اپنا خاص ولی بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، کیسے وقت کے حکمران کو دعوت دی، کیسے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے اپنے والد کو دعوت دینا شروع کی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ بیٹا وقت کا نبی ہے، اللہ کا خلیل پیغمبر ہے، جبکہ باپ جو ہے بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت بنانے والا بھی ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ میرا سچا نبی ہے۔ یہ صدیق کا لقب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، کہ اللہ تعالیٰ جن کی صداقت کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جب والد کو انہوں نے دعوت دینا شروع کی، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے والد کو پکارتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ والد کون ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے، بتوں کی پرستش کرنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے والد کو پکار رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ عربی کے اندر باپ کے لیے یا ابی بھی کہا جا سکتا، اے میرے ابو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو بلا کے کہتے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ان لوگوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ تیرے کسی کام آنے والے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، مجھے میرے رب نے وہ علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے وحی کا علم عطا کیا ہے۔ انی قد جاءنی من العلم،
ما لم یأتک فاتبعنی، میری اتباع کر لیجئے، فرما برداری کر لیجئے، میری دعوت کو تسلیم کر لیجئے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان جو ہے رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یعنی بڑے اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھا بھی رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پکڑ لے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا کہ اگرچہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگرچہ میں اللہ کا خلیل پیغمبر ہوں، لیکن اے میرے ابا جان اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کریں گے، غیروں کو معبود پکڑیں گے، بتوں کی پرستش کریں گے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب نہ پکڑ لے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو صفت بیان کی رحمان، کہ رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، جبار بھی کہہ سکتے تھے، قہار بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رحمان کی طرف سے تجھے عذاب پکڑ لے گا۔ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ میرا رب جو ہے بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اگر تم اس کی ذات کے ساتھ شرک کرو گے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر میرا رب جو ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تمہارے اوپر رحم بھی نہیں کرے گا، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ لیکن باپ تھا، مشرک تھا، بتوں کی پرستش اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی، ان کی محبت دل میں بیٹھ چکی تھی۔ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے، میرے الہوں سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے الہوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، کہتا ہے اگر تو باز نہ آیا، اس کام سے نہ باز آیا، اس کام کو نہ ترک کیا، اس دعوت کو نہ چھوڑا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہا، لارجمنک واہجرنی ملیا، کہتا ہے میں تجھے مار مار کے، پتھر مار کے رجم کر دوں گا اور میرے گھر سے نکل جا، مجھے چھوڑ دے گا۔ اب باپ کا طریقہ کار دیکھ لیجئے کیا ہے، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، لیکن باپ آگے سے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے نکلنے کا کہہ دیتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے چھوڑ دے۔ اب یہاں سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ کہا ہے، تو ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار سے سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ اگر باپ تمہارا کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، ظالم ہو، تم نے اپنے باپ کو اف تک نہیں کہنی، اپنے باپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اپنے باپ کا احترام کرنا ہے، اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن اس کو دعوت بھی دیتے رہنا ہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف لانا بھی ہے، لیکن عزت و احترام کے آداب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ باپ کہتا ہے ابراہیم تو گھر سے نکل جا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، ان کی سنت دیکھ لیں، ان کا طریقہ دیکھ لیں کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے تو آگے سے باپ کو دعائیں دیتے ہیں، باپ کے لیے، باپ کو کہتے ہیں آپ کے اوپر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو ابراہیمی تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمدی تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے باپ کو گالیاں تک نکالتے ہیں، اپنے باپ کو دھکے دیتے ہیں، اپنے والدین کو اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری کمائی کا بنا ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ ساری میری وراثت ہے، تیرا اس میں کوئی
کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر باپ اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ دے، باپ اپنی اولاد کو ڈانٹ لے، تو آگے سے یہ بیٹا جناب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے اب میں جوان ہوں، اب میں بچہ نہیں ہوں، تو مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے باتیں کرتا ہے، یعنی اپنے باپ کو چار اور سناتا ہے۔ اور اگر باپ کسی کو اپنی اولاد کو کہہ دے کہ میرے گھر کو چھوڑ دے، آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ تیرے خلاف مقدمہ کروں گا، تجھے جناب تھانے پہنچا دوں گا، میں اپنی وراثت میں سے حصہ لوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے باپ کی جناب اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ باپ کو کہتے ہیں سلام علیکہ، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا پروردگار جو ہے میرے اوپر بڑا ہی نرم دل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اب جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، باپ بھی دشمن بن چکا ہے، دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، پھر قوم کی طرف گئے، قوم کو سمجھانے لگے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اپنے باپ کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہیں جن کے مجاور بن کے تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیوں کام کرتے ہو؟ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ یہ قرآن مجید ہے، اللہ فرماتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے آگے سے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، جس طرح ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ان بتوں کو پکارتے تھے، ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان سے اپنی حاجات ان کے سامنے لے کر آتے تھے، اسی طرح ہم بھی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم تیری دعوت ہمیں منظور نہیں ہے۔ قوم نے بھی دعوت کو ٹھکرا دیا، باپ نے بھی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اب دوسرا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا قوم کو سمجھانے کے لیے، بڑا ہی زبردست اور عجیب و غریب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت کا۔ جب دلائل سے بات نہیں بنی، قوم نے دلائل کو ٹھکرا دیا ہے، باپ نے بھی دلائل کو ٹھکرا دیا ہے، تو پھر یہی قوم جو ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، اسی طرح آگ کی بھی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی، اتنے زیادہ ان ظالموں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، اپنے رب بنا رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ ایک ایک قوم کے پاس جا کے ان کو دلیل کے ساتھ بات کی، ان کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کا، اس واقعے کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر کرتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اللہ کہتے ہیں جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، رأى کوکبا قال ھذا ربی، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ قوم جو تھی ساری اکٹھی ہو کے ستاروں کی عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی۔ جب رات کے وقت یہ ستارے کو پکار رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساتھ جا کے ان کے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پہلے ان کے ساتھ مل کے ان کو متوجہ کیا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن صبح کا وقت ہوا، ستارے کی روشنی ختم ہو گئی، اس کو زوال پہنچ گیا، مدھم پڑ گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، فوری پکار اٹھے، فلما افل قال لا احب الافلین، کہتے ہیں اس طرح مدھم پڑنے والوں کو میں ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہوں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جس کو خود زوال پہنچتا ہے۔ میرے رب کو نہ عروج ہے نہ زوال ہے، وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے۔ عروج و زوال کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو سکتا ہے، خالق کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، میں اس ستارے کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ دوسرا دن ہوا، چاند کو پکارنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، جب وہ قوم اپنے چاند کی پوجا کر رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے کہا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، آگے فرما جس وقت وہ چاند بھی مدھم پڑ گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، چاند اب مٹنے لگا،
تو قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کو توجہ دلانے کے لیے ان کو کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو آج میں گمراہ قوم کے اندر ہوتا۔ ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو بھی سمجھا دیا، چاند کی پرستش کرنے والوں کو بھی سمجھا دیا، اب اسی طرح سورج کی پرستش کرنے والے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ہادہ اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، اس کی روشنی بھی چاند سے بھی زیادہ ہے، سورج سے بھی زیادہ ہے، بڑا بھی ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ہادہ اکبر۔ فلما افلت، لیکن کیا ہوا کہ شام کا وقت ہوتا ہے، اب جس کو یہ خدا کہتے ہیں، جس کو یہ رب کہتے ہیں، جس کو یہ مشکل کشا کہتے تھے، اب وہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، اس کی روشنی ختم ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جس وقت سورج بھی غروب ہو چکا ہے، اس کو بھی زوال پہنچ چکا، وہ بھی مدھم ہو چکا، اس کی روشنی ختم ہو چکی، تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، فلما افلت قال یا قوم، اے قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے پھرتے ہو میں اس سب سے بری ہوں، نہ میرا چاند خدا ہے، نہ میرا سورج خدا ہے، نہ میرا ستارہ خدا ہے، نہ کسی بت کو پکارتا ہوں، پھر کون خدا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پکار اٹھے کہ میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور آگے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ قوم کو بھی سمجھایا، اپنے باپ کو بھی سمجھایا، دعوت دیتے رہے، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کو بھی تسلیم نہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کہنے لگے جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے اسی طرح کرتے رہیں گے، ابراہیم تیری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو روکتے رہے کہ تو اپنی دعوت سے بعد آ جا، لیکن وقت کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، کیسے اپنی دعوت کو چھوڑ سکتے تھے، کیسے رب کی طرف نہ بلاتے، ساری زندگی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، قوم کی اصلاح کرتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کے کہنے لگی ابراہیم ہمارے بتوں کا میلہ ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے جو عبادت جن کی ہم کرتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، جو ہمارے الہ ہیں، آج ان کا ہم تہوار منا رہے ہیں، ان کا ایک میلہ لگایا جا رہا ہے، ابراہیم ہمارے ساتھ چل، تو بھی اس کے اندر شامل ہو جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں اس تہوار کے اندر شرکت نہیں کر سکتا۔ جب قوم چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو قوم دلائل کے ساتھ نہیں مانی ہے، ہر قسم کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، بڑی ان کی اصلاح کی ہے، اب یہ تیسرا طریقہ آزماتا ہوں، شاید اسی طرح یہ سمجھ جائیں، اسی طرح یہ بات آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت بڑا موقع ہے، ان کے معبود اکیلے ہیں، الہ ان کے اکیلے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ساری قوم اپنے کام کے اندر مشغول ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ تیسرا طریقہ اپنایا، ایک ہتھوڑا پکڑتے ہیں، ان کے معبد خانے میں داخل ہوئے، سارے معبودوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں، کسی کا بازو توڑتے ہیں، کسی کی گردن اتار دیتے ہیں، سارے معبودوں کا ستیہ ناش کر کے ابراہیم علیہ السلام اس معبد خانے میں جو ان کا بڑا معبود تھا اس کے کندھے کے اوپر ہتھوڑا لگ کے چلے گئے۔ جب قوم پلٹتی ہے، آ کے دیکھتی ہے تو آگے سے سوال کرتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ دیکھیں کیسی مشرک کی مت ماری ہوئی ہے، ان کے سامنے ان کے معبود بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا بازو نظر آ رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کی گردن نظر آ رہی ہے، کوئی سارا معبود ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ لیکن آ کے دیکھ کے کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا،
یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے الہوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، جو آج تک الہوں کو اپنے بتوں کو پکارتے تھے، جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو اپنی تکالیف دور کرنے کے لیے جن کو پکارتے تھے، آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہی معبود، ہمارے وہی بت، ہمارے وہی مشکل کشا اب خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے دلوں سے ان معبودوں کی محبت نہیں نکلی، ان معبودوں کو اسی طرح پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے، اپنے عمل کو برا نہیں کہتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تلاش کرنا شروع کی کہ ہمارے ان معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک فلاں شخص کو سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں یہ اسی نے کام کیا ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی دلیل ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو دماغوں کو کھولنے کے لیے جو ان کے اوپر ضرب لگائی، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اپنی قوم کو، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر ہتھوڑا رکھا ہے، اور اپنی قوم کو کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو صدیق کہا ہے کہ وہ بہت بڑے سچے نبی تھے۔ ایک ہوتا ہے صادق سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تو تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو، فاسألوہم، سوال کرو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے پوچھو اس سے اپنے الہ سے کہ اس نے باقی بتوں کا یہ حال کیوں کیا ہے۔ اب قوم آگے سے کیا کہتی ہے، جب لاجواب ہو گئے تو آگے سے وہی جواب دیا جو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی زبانوں سے سنا جائے۔ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم جو بول نہیں سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، تمہیں نفع نہیں دے سکتے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر اور اس کام کے اوپر کہ جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ جو بت تمہارے، جو الہ تمہارے، جو تمہارے جھوٹے معبود اپنا دفاع نہیں کر سکے، اپنی مشکل آسان نہیں کر سکے، اپنی تکلیف دور نہیں کر سکے، مجھے یہ بتاؤ وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن آگے سے قوم کیسی بدبخت ہے، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیسا ماحول بدلا کہ جو قوم پہلے اپنے معبودوں کو کہتی تھی یہ ہمارے مددگار ہے، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اب وہی قوم ان کی زبانوں پہ کیا ہے، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کر لیتے ہیں، وقت کے حکمران کے سامنے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر والے دشمن ہو جائیں، کوئی باہر لوگوں کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے، جب قوم والے بھی دشمن بن جائیں، لوگ بھی دشمن بن جائیں، گھر والے بھی دشمن بن جائیں، پھر حکومت کے پاس لوگ جاتے ہیں، عدلیہ کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، کیا شان تھی ان کی، کیا استقامت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کیسا جگرا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ گھر والا باپ بھی دشمن ہے، قوم بھی دشمن ہے، پیچھے حکمران بچا تھا، حکومت بچی تھی، آج حکومت بھی دشمن بن چکی ہے۔ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے، گرفتار ہی صرف نہیں کرنا بلکہ سزا بھی سنا دی جاتی ہے۔
کہتے ہیں ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی چکھا جلائی جائے، بہت بڑی آگ جلائی جائے، تاکہ آج کے بعد کوئی بندہ یہ کام نہ کرے، تاکہ آج کے بعد کوئی بندہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کرے۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے معبودوں کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانی، ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالنا ہے۔ پھر ساری مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں اس قوم کی، وہ یہ منت مانا کرتی تھی اپنے معبودوں کے سامنے جا کے، اگر ان کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی اپنی مرادیں لے کر اپنے الہوں کے پاس جاتے، ان کی عبادت کرتے ہوئے یہ منت مانتی کہ اگر میری یہ مراد پوری ہوگی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی۔ ایسی بدبخت قوم تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے، معاذ اللہ نبی کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیارے کو قتل کرنے کے لیے قوم تیار ہو رہی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان پہ چلتے ہوئے پرندے جو تھے وہ بھی اس آگ کا شکار ہو جایا کرتے تھے، اتنی بڑی آگ جلائی جا رہی ہے۔ قوم بھی دشمن ہے، باپ بھی دشمن ہے، وقت کا حکمران بھی دشمن ہے، اللہ کا نبی اکیلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے جب اس آگ کے اندر ڈالا جانے لگا تو میرا رب اگر چاہتا تو آسمان سے بادل بھیج کے اس آگ کے اوپر میਂہ برسا سکتا تھا، اس آگ کو ختم کر سکتا تھا۔ میرا رب اگر چاہتا آسمان سے آندھیاں بھیج کے ان کی لکڑیوں کو ہواؤں کے اندر اڑا سکتا تھا، لیکن میرے رب نے وہ معجزہ کر دکھایا۔ اپنے نبی کی مدد کیسے کی؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کا ایک بال بھی بھینگا نہیں کرنا ہے۔ میرا رب سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے تو آگ کو حکم دیا ہے کہ تو نے میرے نبی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بردا و سلاما، تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، سلامتی والی ہو جانا ہے۔ سلامتی والی اللہ نے کیوں کہا؟ کہ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا ہے کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچنا شروع ہو جائے۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ تو میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، استقامت اختیار کرتے ہوئے میدان میں نکلتا ہے تو چاہے ساری دنیا بندے کو نقصان پہنچانا چاہے، دنیا ساری اکٹھی ہو کے بھی، دنیا کے حکمران اکٹھے ہو کے بھی اس بندے کا ایک بار بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جس کی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر نقصان دینے والی ذات ہے کہ وہ بھی تیری ہی ذات ہے، نفع دینے والی ذات ہے تو تیری ہی ذات ہے۔ یہی طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی حفاظت بھی کی اور ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بھی بڑھا دیا، ان کی عزت کا بھی دفاع کر لیا، ان کی جان کا بھی دفاع کر لیا۔ پھر اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری آزمائشوں سے پاس نکلتے آئے، 100/100 نمبر لگتے گئے اللہ کی طرف سے کامیابی کے اعلان ہوتے گئے، پھر 80 سال کی عمر کو پہنچے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد بھی نہیں، اکیلا نبی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد بیٹا عطا کیا، پھر اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جب بڑا ہوا، تھوڑا سا جوان ہوا، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، خواب سناتے ہیں، بیٹا مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی کیسا عطا کیا، جہاں سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، ادب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی اسی طرح کی عزت اور احترام کرنے والی اور اخلاق والی اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن باپ کا احترام کرتے رہے، عزت کرتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے۔
اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے کیسا احترام والا، کیسا ادب والا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تیرے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ انعامات ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جان کر گزریں، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہے، بیٹے کو ساتھ لیا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، خواب میں اللہ نے وحی کی ہے، بیٹے کو ساتھ لیا، ہاتھ میں چھری ہے، ابراہیم قربان کرنے کو تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے۔ جا کے جنگل کے اندر لٹا دیتے ہیں، گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی کہ یہ بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا ہے؟ جیسے میرے رب نے آگ کو حکم دیا تھا تو نے میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلانا ہے، آج اللہ نے چھری کو حکم دے دیا ہے کہ تو نے میرے اسماعیل کی ایک رگ بھی نہیں کاٹنی ہے۔ ابراہیم ذبح کرنے کی، قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا قربان نہیں ہو رہا ہے، چھری چلنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا بھی تیار ہے، ابراہیم بھی تیار ہے، لیکن چھری تیار نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے اپنے ابراہیم کو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک جانور نازل کیا، فرمایا اے ابراہیم یہ جانور آپ نے قربان کرنا ہے، ذبح آپ نے کرنا ہے، ساری امت کے لیے سنت بنا دینا ہمارا کام ہے۔ آج دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی آزمائشوں کے اوپر عمل کیا، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کیا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی سنت آج رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے کہ تم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانیاں کرنی ہے، جانور ذبح کرنے ہیں۔ آج ساری امت کا ایک ایک فرد جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ابراہیم علیہ السلام تک بھی پہنچتا ہے، کیونکہ سنت ابراہیمی ہے، یہ عمل کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عید والے دن صرف اپنے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ کے اپنے جانوروں کو ذبح کر دینا اور کہہ دینا کہ ہم ابراہیمی بن گئے، نہیں میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہماری وضع قطع بھی ابراہیمی ہونی چاہیے، ہمارے لباس بھی ابراہیمی ہونے چاہیے، ہمارے تہوار بھی ابراہیمی ہونے چاہیے، اور سنت بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکے اور سچے ابراہیمی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے راستے میں جو قربانیاں کریں اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔